نورا پہنچ گیا، بندوق لے کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا آ جائے. اور ضیاء اللہ صاحب سے کہا ٹھوک بجا کے عظمت نبی بیان کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلسہ ہو گیا، چلے گئے. 2 یا 3 سال بعد ضیاء اللہ قادری کے گھر پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو آگے کا شخص تھا، باریش، امامہ بندھا ہوا، ہاتھ میں تسبیح. آپ نے فرمایا آنے والے آپ کون ہیں؟ اس نے کہا نہیں پہچانا، میں نورا ڈاکو ہوں. آپ نے فرمایا یہ تقدیر کیسے بدلی؟ اس نے کہا آپ تو جلسہ کر کے آ گئے، اس رات میں سویا، بخت جاگا اور خواب میں میرے آقا آ گئے. تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا تھے کالی زلفا والا، تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، کر گیا نور اجالا. حضور آئے اور فرمایا نور امتی ہونے کا تو نے حق ادا کر دیا ہے. صبح میں اٹھا، میرے آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے، میری زندگی کی کیفیت بدل گئی. او نبی کی آمد پہ جھنڈے لگانے والوں، بینر لگانے والوں، نبی کی آمد کی محفلیں سجانے والوں، ہم کو نورا سے بھی گئے گزرے ہیں. اور دل سے عظمت مصطفیٰ کی خاطر کام کر. اگر نور ڈاکو کی تقدیر بدل سکتی ہے تو تیری میری بھی بدل سکتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاد علی بندیال شریف زندہ باد. سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد. سبحان اللہ سبحان. آج میں نوکر صحابہ کار کوئی لکھواتا ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ کبھی دیکھا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا وقت وصال آیا، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتا ہے صحابہ کی جماعت میری وصیت سنو، جب مر جاؤں غسل دے کے، کفن دے کے، جنازہ پڑھ کے حضور کے حجرے کے سامنے میت رکھ دینی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کرنا حضور غلام حاضر ہے، اجازت ملے تو اندر دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع. تو قید آباد کے غشور و جسور سنیو، بتاؤ صدیق کا عقیدہ کیا تھا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا ہے؟ صدیق کا عقیدہ تھا نبی اکرم اپنی مزار میں زندہ موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ میت اٹھا کے صحابہ لائے. اب میرا سوال ہے، میت اٹھانے والے قید آباد کے دیوبندی بریلوی تھے، میت اٹھانے والے عمر فاروق تھے، میت اٹھانے والے عثمان غنی تھے، میت اٹھانے والے اشراف مبشرہ تھے. کسی نے اعتراض نہیں کیا. میت اٹھائی اور مدینے کی گلیوں میں گھمائی. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا گھوم سے نکلے، محبوب کی گلی ہے، ذرا گھوم کے نکلے. توجہ ہو حضرات. آگے حضور کے حجرہ مبارک کے سامنے انہیں رکھ دیا گیا میت کو. عرض کی گئی حضور غلام حاضر ہے، اجازت ہو تو اندر دفن کریں، ورنہ باہر جنت البقیع میں دفن کر دیں. پھر کیا ہوا؟ دروازہ حجرے کا بند تھا، کھل گیا. اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، شار کو شار سے ملا دو. جو عقیدہ 1400 سال پہلے صدیق اکبر نے پیش کیا، وہی عقیدہ اہل سنت کے امام شاہ احمد رضا خان نے پیش کیا. چمک تجھ سے باتیں ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا ہے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی زندہ باد. ہمارے قید آباد کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ساتھ شکوہ بھی کرتے ہیں. کیسی صاحب کی جانب سے تو ایک بینر اور ایک جھنڈا بھی نہیں لگا. اللہ ان کو آنے کی بھی توفیق دے اور شہر کو سجوانے کی بھی توفیق دے. توجہ فرمائیے، یہی صدیق اکبر تفسیر البیان میں موجود ہے. مسجد نبوی میں آتے ہیں، تھوڑی دیر بعد میرے آقا آ گئے، تھوڑی دیر گزری بلال حبشی آ گئے.